اگر آپ اپنی عمر میں 5 سال تک کی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں، یعنی زیادہ یا کم کروانا چاہتے ہیں، اگر 5 سال سے زیادہ کی ترمیم کروانا چاہتے ہیں یا پھر ایسی ترمیم کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے ڈاکیومنٹیشنز میں نہ ہو، آپ اپنی مرضی کی عمر رکھوانا چاہتے ہیں، یا اگر 2 بہن بھائیوں کی عمر میں غیر فطری فرق ہے اور اس فرق کو ختم کروانے کے لیے آپ اپنی عمر تبدیل کروانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں، وہ ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پروسیجر کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 5 سال سے کم عمر میں ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو ایپلیکنٹ خود نادرا وزٹ کرے گا، اور جو ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے میٹرک یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈپلومہ، کوئی بھی کورس، اس کی مارک شیٹ میٹرک کی پاس یا فیل، اور یہ اپنے اجراء سے 3 سال تک ویلڈ ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی مدرسے سے کوئی کورس کیا ہے یا کوئی ڈپلومہ دوسرا حاصل کیا ہے جو میٹرک کے ایکویلنٹ ہے تو وہ ویلڈ ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر پاسپورٹ جس پر آپ کی ایج مینشن ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے رہے ہیں تو اس کا ریکارڈ اور NOC یا پھر برتھ سرٹیفکیٹ، لیکن برتھ سرٹیفکیٹ صرف بچوں کی عمر میں ترمیم کے لیے ہی استعمال ہوگا، ویسے یہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ یا پھر پرانا تصدیق شدہ شناختی کارڈ جو بھٹو کے دور میں بنائے جاتے تھے ہاتھ سے، وہ بھی ویلڈ ہوگا۔ یا پھر نکاح نامہ، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ، کسی بھی لوکل گورنمنٹ کا کوئی ویریفائڈ سرٹیفکیٹ یا پھر ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، یہ سب ویلڈ ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک ڈاکیومنٹ لے کر نادرا جائیں گے، وہ اسے چیک کریں گے کہ اس میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے۔ اگر انہیں ٹھیک لگے گا کہ ڈاکیومنٹ ٹھیک ہیں تو اس کی بیس پر وہ آپ کی ایج میں ترمیم کر دیں گے۔ اب اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ کے پاس میٹرک کی سند نہیں ہے، آپ اپنی عمر میں ترمیم کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی عمر میں ایسی ترمیم کروانا چاہتے ہیں جو ان دیے گئے ڈاکیومنٹ میں کہیں نہیں لکھی ہوئی، اپنی مرضی کی کوئی کروانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ تو ان دونوں صورتوں میں آپ نادرا جائیں گے، آپ وہاں مینیجر سے کہیں گے کہ آپ کو ایک ڈاکٹ جاری کرے، وہ آپ کو ایک ڈاکٹ جاری کرے گا جس کا مقصد ہوگا ایج اسیسمنٹ کرنا۔ اس کے لیے آپ کو DHQ یا لوکل گورنمنٹ کے کسی بھی ہاسپٹل میں جانا ہوگا، وہاں ایج اسیسمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، وہ آپ کو ایک کمپلیٹ پروسیجر سے گزاریں گے جس میں آپ کی کمپلیٹ ایکس ریز ہوں گے، چیک اپ ہوگا، اور اس کے بعد ڈاکٹرز آپ کی ایج اسیس کریں گے۔ اب جو ایج آپ چاہتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر کی اسیس کی ہوئی ایج کے قریب ترین ہے تو پھر نادرا آپ کی ایج آسانی سے ترمیم کر دے گا۔ اگر آپ اپنی ایج میں 5 سال سے زائد تک کی ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوں گے؟ ڈاکیومنٹس وہی ریکوائر ہوں گے جو 5 سال سے کم ترمیم کے لیے ریکوائر تھے، اور اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے نادرا جائیں گے، اپنی ٹکٹ جنریٹ کروائیں گے، وہ آپ کو ایک ٹکٹ نمبر الاٹ کریں گے، اور آپ کو وہاں وجہ بتانی ہوگی کہ آپ اپنی عمر میں اتنی زیادہ تبدیلی کیوں کروانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کا کیس بنائیں گے اور DG ریجنل یا نادرا کی DG کو آپ کا کیس ریفر کر دیں گے، اور DG ریجنل آپ کے ڈاکیومنٹس کو چیک کرے گا کہ اس میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے۔ اگر وہ اپروول دے دیتا ہے تو اس اپروول کے ساتھ آپ نادرا جائیں گے اور وہ آپ کی ایج میں ترمیم کر دیں گے۔ عمر میں ترمیم پر کچھ لیمیٹیشنز لاگو ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک بار اپنی ایج چینج کروا لی ہے تو آپ دوسری بار ہرگز چینج نہیں کروا سکتے۔ اگر نادرا کے ریکارڈ میں آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ 18 سال سے کم ہو تو ایسا بھی ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ 18 سال کے بعد شناختی کارڈ بن جاتا ہے اور اس سے نیچے بے فارم ہوتا ہے، تو شناختی کارڈ کبھی بھی دوبارہ بے فارم میں واپس نہیں آتا۔ اگر نادرا کے ریکارڈ میں آپ کا شناختی کارڈ آپ کی میٹرک کی ویریفائڈ سند پر بنایا گیا ہے تو پھر آپ ایج میں چینجنگ نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میٹرک کی سند پر ایج چینج کروانی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ کے شناختی کارڈ پر چینج ہوگی۔ اگر 2 بھائیوں کی ایج میں غیر فطری فرق ہے تو ان میں سے کسی ایک کے لیے ایج چینج کروانا لازمی ہوگا۔ میڈیکل اسیسمنٹ ایج سے زیادہ فرق کی عمر میں تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی اگر میڈیکل اسیسمنٹ میں آپ کی ایج آئی ہے 28 سال، 27 سے 28 سال، اور آپ چاہتے ہیں کہ 23 سال ہو جائے، تو یہ فرق بہت زیادہ ہے، اس طرح کی تبدیلی ہرگز ممکن نہیں۔ ایک نہایت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی تعلیمی اسناد میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے جبکہ ڈومیسائل میں کچھ اور ہے، برتھ سرٹیفکیٹ پر کچھ اور ہے، پاسپورٹ پر کچھ اور ہے، تو اس صورت میں شناختی کارڈ کے لیے جو ویلڈ ڈیٹ آف برتھ ہوگی وہ آپ کی تعلیمی اسناد کی کنسیڈر کی جائے گی۔